الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. ابھی جو صورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی یہ قرآن کریم کی سورہ فلق ہے. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ صورت 113ویں نمبر پر ہے. اس کے بعد آخری ایک صورت ہے 114ویں نمبر پر. اور قرآن کریم کے نازل ہونے کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ سے یہ صورت 20ویں نمبر پر نازل ہوئی. اس صورت میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے. قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی اور ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں. انسان کی بہت ساری ضروریات اور بہت ساری پریشانیوں سے نجات کا حل اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے ذریعے سے رکھا ہے. سحر یعنی جادو سے بچنے کے لیے، بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے اس صورت کا ورد، اس صورت کی تلاوت بڑا اثر رکھتی ہے. انسان کی جو چیزیں ضروریات میں داخل ہے جیسا کہ کھانا پینا لباس، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان کو چارہ کار نہیں. ہر وقت اس کی ہمیں ضرورت ہے. کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لباس کے بغیر انسان کسی کے سامنے تو کیا آنا، تنہا کمرے میں ہو تب بھی بغیر لباس کے انسان عجیب سا محسوس کرتا ہے. یہ ساری انسان کی ضروریات میں سے ہے، لازمی چیزوں میں سے ہے. لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، لباس کی ضرورت، ان ضرورتوں سے زیادہ ان 2 صورتوں کی زیادہ ضرورت ہے. اب اس صورت کی ہم تفسیر سنیں گے، فضائل سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا واقعی یہ انسان کے لیے کتنی ضرورت کی چیزیں ہیں. اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ صورت، ان صورتوں کا شان نزول کیا ہے. دیکھیے قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور صورتیں بعض کسی خاص واقعے کی وجہ سے یا کسی خاص سوالات کی وجہ سے نازل ہوئی. کبھی ایسا ہوا کچھ یہودیوں نے حضور سے سوال کر دیا، اس کے جواب میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائی. کبھی منافقین نے کوئی اعتراض کر دیا، اس کے جواب میں آیتیں نازل ہوئی. کبھی ایسا ہوا خود صحابہ نے، مسلمانوں نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا اور اس مسئلے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی. تو یہ جس پس منظر میں آیتیں نازل ہوئی، کسی واقعے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں، ان چیزوں کو ان صورتوں اور آیتوں کا شان نزول کہا جاتا ہے. مفسرین کی اصطلاح میں، مفسرین کی پریبھاشا میں اس کو شان نزول کہتے ہیں. تو یہ 2 صورتیں جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کا شان نزول کیا ہے، کس پس منظر میں اور کس واقعے کی بنیاد پر یہ صورتیں نازل ہوئی. تو روایتوں میں آتا ہے، اس واقعے کو ہم سمجھیں اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں. ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی، جیسا گزشتہ مجلس میں بھی بتایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو مکہ والے اہل عرب تھے، اصلی عربی لوگ تھے، وہاں عرب ہی عرب تھے. اور ان لوگوں کا مذہب، ان لوگوں کی عبادت مورتیوں کی پوجا کرنا، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے. ایسا نہیں کہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ بہت ساری مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. تو جب تک آپ مکہ میں تھے وہاں تک تو عرب ہی تھے. آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو عرب ہی تھے جیسا کہ مکہ میں تھے، ویسے وہ لوگ عرب بھی تھے جن کا مذہب بھی بت پرستی تھا، مورتیوں کی پوجا تھا. اور ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان عرب کے علاوہ بھی کچھ لوگ بستے تھے جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اہل کتاب یعنی وہ لوگ یہود تھے.
اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جو آسمانی کسی کتاب کو مانتے ہو. یہود بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی توریت اس کو پڑھتے اور اس کو مانتے تھے. یہودیوں کے باقاعدہ مدارس بھی تھے, تعلیم بھی ہوا کرتی تھی, وہ توریت کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے. ان کو کہا جاتا ہے اہل کتاب. اب توریت میں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں واضح صاف صاف نشانیاں موجود تھی کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے, وہ نبی آخر الزماں ہوں گے, ان کی یہ علامتیں اور یہ نشانیاں ہیں, جب وہ آئے تو تم ان پر ایمان لے آنا. وہ ان کتابوں میں موجود تھا اور یہود کے علماء ان کی نشانیوں کو دیکھ کر یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری نبی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود بھی حضور پر ایمان لے آتے اور اپنے ماننے والوں کو بھی کہتے کہ جس طرح ہم توریت کو مانتے ہیں, توریت کی آیات ہی بتاتی ہے آخری نبی ہے, توریت پر ایمان لانا اور اس کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. لیکن انہوں نے ایک دشمنی اور حسد کی وجہ سے نہ خود حضور پر ایمان لے آئے نہ اپنے ماننے والوں کو اس کی دعوت دی. کیا حسد تھا؟ وہ یوں سمجھتے تھے کہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے خاندان میں سے تھے, ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خاندان میں سے تھے, اور تمام بنو اسرائیل کے سینکڑوں انبیاء سب ان کے خاندان میں سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ابراہیم اسماعیل اور اسحاق. حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی, اسماعیل بھی نبی, لیکن اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ان کی جو نسل چلی اس میں سینکڑوں انبیاء آئے, ان کو انبیاء بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. تو ایک ہی خاندان میں مسلسل سینکڑوں انبیاء آئے, تو وہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان سے ہوں گے. لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے, تو ان کو اس بات کی جلن اور حسد تھی کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں؟ مسلسل ہزاروں انبیاء جب ہمارے خاندان سے آئے تو آخری نبی بھی ہمارے اندر سے ہونا چاہیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آئے, اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اب ان کے دل میں ایک دشمنی تھی, دشمنی بری ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے, ان کو بھی اسلام کی دعوت دی گئی, لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامی سہولتوں کی بنیاد پر ان سے مصالحت کی کہ ہم سب مل کر رہیں گے. دیکھیے, ہم تو کہتے ہیں آپ اسلام قبول کر لو, لیکن اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو بھی ہمارا آپس میں جوڑ, آپس میں ایک تعلق رہے گا. ہم ایک علاقے کے بسنے والے ہیں, اس لیے ہماری قومیں آپس میں مل جل کر رہیں گی. اگر کوئی باہر کا آدمی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے, ایک دوسروں کا ساتھ دیں گے. ہماری دشمنیاں باہر والے جس کسی سے ہوگی, آپ کی دشمنیاں ہوگی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہماری کسی سے دشمنی ہوگی تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے, ہمارے دشمن کا نہیں. یہ معاہدات ہوئے تھے. لیکن یہودیوں نے ظاہر میں وہ معاہدات کر لیے, لیکن پیچھے سے وہی دشمنیاں جاری رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد شکنے کی, معاہدے توڑ دیے وغیرہ, بہت کچھ کیا. انہی دشمنیوں میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی نے آپ پر جادو کر دیا, سحر کر دیا, اور اس جادو کے کرنے کے لیے لبید بن عاصم نامی ایک شخص کا استعمال کیا. یہ انصار میں سے, یعنی اہل عرب میں سے تھا, یہودیوں میں سے نہیں تھا, لیکن یہودیوں نے اس کا استعمال کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنا تھا تو کیسے کرے؟ انہوں نے پلاننگ بنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی ایک لڑکا آیا کرتا تھا, ایک لڑکا یہودی تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا, آپ کے کام کاج بھی کر دیا کرتا تھا. ان لوگوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر, سمجھا کر اس بات پر تیار کر لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی, داتیا اور اس کے دندانے اور کنگھی سے بچے ہوئے بال تو لے کر آنا. اس یہودی بچے کو, لڑکے کو تیار کر لیا اور اس نے اس لبید بن عاصم کو وہ چیزیں دے دی. اب ان بالوں پر اور آپ کے اس دندانوں پر یہودیوں نے جادو کیا. کس طرح کیا کہ اس کے, دیکھیے, جو لوگ بھی جادو کرتے ہیں
تو وہ اس میں کچھ اس طرح کے الفاظ کلمات پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، جس سے شیطان کو راضی کیا جائے. وہ شیطان کو راضی کرتے، خوش کرتے ہیں. جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کام لیتے ہیں، اور وہ جو کام کہے شیطان ان کا وہ کام کر دیتا ہے. انہوں نے بھی اس طرح کے منتر پڑھے. وہ جو تیر آتا ہے، تیر اس میں ایک طرف گول حصہ ہوتا ہے اور سامنے کی طرف ایک رسی دھاگا بندھا ہوا ہوتا ہے. اس دھاگے کو کہتے تانت. انہوں نے اس تانت پر کچھ منتر پڑھتے گئے اور گرہیں لگائی، گانٹھیں باندھ دی. کل 11 گرہیں لگائی اور اس پر منتر پڑھے، اس پر وہ جادو کیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی سے بچے ہوئے بال اور وہ دندانے وغیرہ وہ سب جمع کر کے کھجور کے جو پھل لگتے ہیں تو اس پر ایک قسم کا کور ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی ناریل کے درخت پر بھی ایک قسم کا کور ہوتا ہے. کیلے جب لگتے ہیں تو کیلے کے اوپر ایک قسم کا پیکنگ ہوتا ہے. وہ تو کھجور کے درخت پر بھی اس طرح ہوتا ہے. اس پیکنگ میں رکھ کر ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھ دیا. یہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر اور جادو کیا. اس کا اثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور اثر یہ ہوا کہ حضور جو محسوس کرتے تھے کہ میں کسی بندش میں بندھا ہوا ہوں، جسم پر ایک قسم کا بوجھ محسوس ہوتا تھا، اور بسا اوقات کوئی کام نہ کیا ہوا تو بھی یوں لگتا تھا کہ وہ کام کر لیا. ازواج مطہرات میں سے کسی سے آپ نے صحبت نہ فرمائی ہوتی تو بھی یوں لگتا تھا کہ میں نے صحبت کی ہے. یہ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے لگے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر ہوا وہ صرف آپ کی طبعی چیزوں پر ہوا. آپ کا جو فرض منصبی تھا، آپ کو جو نبوت والا کام دیا تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا. اور کوئی جادو، کوئی ساحر، کوئی جادوگر ایسا جادو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے مشن میں یعنی نبوت اور رسالت پر کوئی اثر پڑ سکے. ایسا کوئی جادو ہو ہی نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو تبلیغ کا، تدریس کا، تعلیم کا، تزکیے کا تھا، اس میں کوئی اثر نہیں ہوا. آپ کی جو ذاتی طبعی چیزیں تھی یعنی فزیکلی چیزیں تھی، اس پر اثر ہو رہا تھا، اور ایک لمبے عرصے تک وہ اثر رہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے حجرے میں تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، آپ ان کے حجرے میں تشریف لے گئے. حضرت عائشہ فرماتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے، اور حضرت عائشہ نے 3 مرتبہ فرمایا. انہوں نے دعا کی اور دعا کی اور دعا کی، یعنی آپ دیر تک لمبی دعائیں کرتے رہے. اسی بنیاد پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ سحر اور جادو سے بچنے کے لیے ایک علاج یہ بھی ہے کہ اللہ سے خوب مانگا جائے، رو رو کر اللہ سے مانگا جائے اور اس سے نجات طلب کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا، تو اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، تو 2 فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام سرہانے سر کی جانب بیٹھ گئے اور میکائیل علیہ السلام پیر کی جانب بیٹھ گئے. یہ حضور خواب میں دیکھ رہے ہیں. خواب میں دیکھ رہے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اس شخص کو، اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ میکائیل علیہ السلام سے پوچھا حضور کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے. تو پھر جبرائیل نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ کہا وہ لبید بن عاصم نے کیا ہے. تو پھر اس کا علاج کیا ہے، کیسے بچا جائے؟ تو میکائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ فلاں جگہ کنویں میں کھجور کے ان شاخوں کے درمیان ان کے بالوں کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ جادوگر نے اس پتلا بنایا تھا اور اس پتلے میں 11 سوئیں لگائی گئی تھی، اور بعض نے ہے کہ وہ گرہیں لگائی گئی تھی، 11 گرہیں. الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا کہ کنویں میں وہ چیز رکھی ہے، اس کو نکال لیں گے تو یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز میں نے مانگی تھی وہ چیز اللہ نے مجھے بتا دی، میرے جادو کا اثر مجھے بتا دیا گیا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء تو معلوم نہیں تھا کہ یہ جادو کا اثر ہے یا کیا چیز ہے. خواب کے ذریعے سے پتا چل گیا کہ اصل میں یہ جادو تھا اور اس کا علاج یہ ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض خاص صحابہ کو لے کر اس کنویں پر پہنچے. حضور نے فرمایا یہی کنواں مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا. چنانچہ وہ پتھر کے نیچے جو چیزیں رکھی گئی تھی اس کو نکالا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق
اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے. یہ دو صورتوں کی ملا کر کل 11 آیتیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 آیتیں پڑھی اور ہر آیت پر ان گروہوں کو، ان گاٹھوں کو کھولتے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جادو کا اثر ختم ہو گیا. اب آپ کی طبیعت میں نشاط اور چستی آ گئی، جو بوجھ آپ محسوس کرتے تھے وہ بوجھ ختم ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تو بتا دیا گیا تھا کہ جادوگر کون ہے، لبید بن عاصم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ مجھ پر جادو کس نے کیا، کیونکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو آپ کے پسینے کے ایک قطرے پر بھی اپنے خون کے قطرے بہانے کے لیے تیار تھے، اگر ان کو پتا چل جاتا کہ اس شخص نے حضور کو اتنی تکلیفیں دی ہے تو اس کو زندہ نہ چھوڑتے، اور اگر قتل نہ کرتے تو کوئی اس کو تکلیف پہنچاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے حضور سے کہا کہ آپ اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ اس شخص نے مجھ پر جادو کیا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا بھی کرتا تھا. منافق تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا، لوگوں کو کہتا میں مسلمان ہوں، اور حضور کی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں حاضری بھی دیتا، لیکن کبھی بھی آپ نے اشارتاً بھی کبھی کوئی طعنہ نہیں دیا. یا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین والی ذات. اس لیے اگر کوئی تکلیف ہو تو اس بات کے پیچھے پڑنے سے کہ کس نے کیا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے وہ کر لیا جائے. کس نے کیا ہے وہ جاننے جائیں گے تو آپس میں دشمنیاں پیدا ہوگی. اس لیے اس کا جو علاج ہو تکلیف دور کرنے کا، وہ تکلیف دور کرنے کا علاج کر لینا چاہیے. الغرض تو اس جادو سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی جس کی 11 آیتیں ہیں، اور ان صورتوں کی بڑی فضیلتیں بھی آئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آج رات مجھے وہ آیتیں دی گئی ہیں جن آیتوں کا کوئی مثل نہیں ہے. توریت، زبور، انجیل، یہاں تک کہ قرآن میں بھی ان دو صورتوں جیسی کوئی صورت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں کی صبح اور شام آپ اس کی تلاوت کیا کرو، اور بعض روایتوں میں تو آیا کہ ہر نماز کے بعد ان صورتوں کی آپ ورد کیا کرو، تلاوت کیا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور سورہ فلق اور سورہ ناس تین مرتبہ پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اسے اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے. کبھی کوئی تکلیف بیماری ہوتی تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرماتے تھے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے جب آپ مرض الوفات میں تھے، آپ کے آخری ایام تھے، اس وقت بیماری شدت کے ساتھ تھی، تکلیف بہت زیادہ ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں خود ان صورتوں کی تلاوت کرتی اور حضور کے ہاتھوں پر دم فرماتی، پھر حضور کے ہاتھوں کو جسم پر پھیر دیتی. تلاوت حضرت عائشہ اس لیے فرماتی تھی کہ آخری ایام میں، آخری لمحات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف تھی کہ آپ سے بولا بھی نہیں جاتا، زبان سے کوئی کلمات ادا نہیں کیے جا سکتے تھے، اس لیے آپ پڑھنے سے بھی معذور تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دیتی تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پڑھ کر خود اپنے ہاتھوں پر دم کر کے نہیں پھیرتی تھی، حضور کے ہاتھوں پر دم کرتی. اور حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں جو اثر ہو وہ میرے ہاتھوں میں کہاں، اس لیے حضور کے ہاتھوں میں دم فرماتی اور حضور ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سخت رات کے وقت سخت بارش ہوئی اور سخت اندھیری پھیل گئی، اندھیرا چھا گیا. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پڑھو. وہ صحابی فرماتے ہیں کیا پڑھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھو، قل اعوذ برب الفلق پڑھو اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. جب صبح ہو تو اس کو 3 مرتبہ پڑھو، شام ہو تو اس کو 3 مرتبہ پڑھو، تمہاری تمام تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات کا یہ ذریعہ بن جائے گی. تو یہ قرآن کریم کی آیتیں اور صورتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ علاج قرآن کے ذریعے سے عطا کیا ہے. دیکھیے علاج بہت سارے کیے جا سکتے ہیں اور کوئی ناجائز نہیں ہے. جیسے ہم بیماریوں کا علاج دوائیوں سے کرتے ہیں، ناجائز نہیں. تعویذ کے ذریعے سے علاج کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن ہمارا مزاج ایک یہ بن گیا ہے
کہ بس ہم پر کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبتوں ہو، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی عالم یا کوئی عامل ایسا تعویذ اور ایسی دعا کر دے کہ ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں، ورنہ ہمیں کچھ نہیں کرنا. یہ لوگوں کا مزاج بنتا گیا ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جب کوئی آدمی کسی مصیبت میں، پریشانی میں ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن ایسے حالات دنیا میں ہوتے ہیں. دنیا ایسی چیز ہے جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہے. تو انسان پر بسا اوقات ایسے حالات آتے ہیں، ان حالات میں علماء سے، بزرگوں سے دعائیں بھی لینی چاہیے، اس کے جو علاج ہے وہ بھی کرنی چاہیے. لیکن سب سے مؤثر چیز یہ ہے کہ خود ہم اپنا علاج خود کریں، خود اپنی دعائیں کریں. اس لیے کہ دوسرا دعا کرے گا تو وہ صرف دعا پڑھے گا، مانگے گا نہیں. ہماری مصیبت ہوگی، ہم دعا صرف پڑھیں گے نہیں، ہم مانگیں گے. پڑھنے اور مانگنے میں بڑا فرق ہے. اسی لیے جنازے کی نماز کے متعلق فرمایا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا ہے خود اس کا بیٹا جنازے کی نماز پڑھا. کیوں؟ اس کے اوپر ایک غم ہوگا، ایک درد ہوگا. اور جنازے کی نماز جو ہے وہ مغفرت کی دعا ہے. جب وہ بیٹا خود کھڑا ہوگا، سامنے باپ کا جنازہ ہے، اب وہ مغفرت کی جو دعا کرے گا وہ ایسی دل کی گہرائیوں سے نکلے گی کہ شاید کسی دوسرے کی زبان سے وہ دعا نہیں ہوتی. الفاظ وہ ہوں گے لیکن وہ دل کا درد نہیں ہوگا. اس لیے کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو تو ایک سے علاج یہ بتایا کہ دعائیں خوب کریں، اللہ سے خوب مانگے، اللہ کو منوائے. اللہ وہ ذات ہے جو نفع دینے والی ذات بھی وہی ہے، نقصان دینے والی ذات بھی، نقصان کو ہٹانے والی ذات بھی وہی ہے. اس لیے اللہ سے خوب مانگے. یہ ہوئی اس سورت کا شان نزول اور اس کے فضائل. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس سورت کے کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اللہ یہ ہاتھ اس لائق نہیں کہ تیرے دربار میں اٹھائے جائے، یہ زبان اس لائق نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگا جائے، لیکن مولا ہم جائے تو کہاں جائے؟ آخری ہمارا در تیرا ہی تو در ہے. تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا خالق، تو ہی زندگی دینے والا، تو ہی موت دینے والا. اے اللہ تو ہمارے اعمال کی طرف نظر نہ فرماتے ہوئے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یہ تیرے محبوب کی امت ہے. اے اللہ یہ بکھر چکی ہے. اے اللہ اس میں جوڑ پیدا فرما، اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما. اے اللہ بکھرے ہوئے کو چھوڑ دے. اے اللہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے امت کی ضرورتوں کو ہمیں مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کر امت کی اجتماعیت کو مد نظر رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں غلبہ عطا فرما. اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ انتخابات کے بہترین نتائج ہمارے سامنے ایسے فیصلے فرما. اسلام اور اہل اسلام کے حق میں بہترین نتائج کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ظلم و ستم سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں ایسا قائد عطا فرما جو یہاں کی تمام قوموں کے درمیان انصاف اور رواداری کو قائم کرنے والے ہو. اے اللہ یہاں بسنے والی تمام قوموں کے درمیان آپس میں رواداری، محبت، بھائی چارگی اور حسن سلوک پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آپس کی حق تلفیوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اہل حق کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ اہل حق کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ ان لوگوں سے اور ان قائدین سے ہماری حفاظت فرما
جو ظلم و ستم ڈھانے والے ہوں، جو اپنے ناجائز مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہاں کی قوموں کے درمیان اختلافات اور یہاں کی قوموں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے والے ہوں، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، ایسا قائد عطا فرما جو یہاں کی قوموں کی ضرورتوں کو سمجھنے والا ہو، جو ملک کی ترقی کے لیے ہر دم کوشاں رہنے والا ہو، اے اللہ ایسے قائد ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ نتائج جو بھی آئے، اے اللہ ہمارے درمیان اختلاف کا ذرہ بھی پیدا نہ ہو، اے اللہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق باقی رہے، ہم ہر وقت ایک دوسروں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسروں کی تعاون کرنے والے بن جائیں، ایسے فیصلے فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اگر کسی کے دلوں میں ایک دوسروں کے متعلق کوئی رنجش پیدا ہوئی ہو، اللہ ان رنجشوں کو دور کر دے، آپسی بغاوتوں کو، آپسی بغض کو دور فرما دے، ایک دوسروں سے محبت پیدا فرما دے۔ اللہ ہماری تمام ضروریات کو تو بدرج اتم جانتا ہے، اپنے خزانہ غیب سے ہماری تمام ضروریات کو تو پورا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائی سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم۔ اب بڑے ہوں مجھ سے آپ کو دو فون، تو پھر میں آپ کے نمبر سے میں نے فون کیا تھا لیکن واپس سے وہ کوریج بار